نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم. ایک مرتبہ نذران محبت پیش کرو، پڑھے باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اب آگے گفتگو ہے، کئی آیت کریمہ کا بیان ہو چکا ہے، اس کے ذریعے 5 آیت کریمہ پر گفتگو ہو چکی ہے. اب دیکھیں 6ٹھی آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر کیا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب دیکھیے اس میں کیا اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کے لیے العالمین کا استعمال کیا. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم جو ہے اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ سب کیا ہے، عالم ہے. کیا ہے؟ عالم ہے، دنیا ہے. اور پھر عالم کی بہت سی قسمیں ہیں. عالم ارواح ہے، ٹھیک، عالم امکان ہے، عالم امر ہے، عالم اجسام ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم ملکوت ہے. پھر عالم اجسام کا جسم کی جمع، جو جسم والے وہ لوگ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں. پھر عالم اجسام جسم والے عالم ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک کیا ہے، ایک عالم انسان ہے کہ ہم بھی جسم والے ہیں تو عالم انسان ہو گئے. ایک کیا ہے، عالم جمادات ہے جو پتھر والے ہیں. عالم حیوانات ہے جو چند چرند پرند حیوانات جو پائے جاتے ہیں وہ بھی ایک عالم میں ہے، لیکن وہ کیا ہے، عالم حیوانات میں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عالم کی بے شمار قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، لیکن خدا نے کیا فرمایا، العالمین، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. یعنی میں نے اپنے محبوب کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے العالمین کا لفظ استعمال کیا، اور خود خدا نے بھی اپنے لیے العالمین کا لفظ استعمال کیا. قرآن شریف میں ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے بالکل شروع الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار عالم ہے. اب دیکھیے خدا نے اپنے لیے بھی العالمین استعمال کیا اور اپنے محبوب کے لیے بھی کیا استعمال کیا، العالمین. تو پتہ چلا کہ جس عالم کا خدا جو ہے رب ہے، خدا کے لیے ربوبیت ہے جس عالم کے لیے، اس عالم کے لیے نبی کی رحمت ہے، نبی کی رحمت ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس عالم کے لیے خدا جو ہے رب ہے اس کے لیے نبی کیا ہے، رحمت ہے. تو نبی کا ہر جگہ ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ پھر دوسری بات کہ اللہ فرماتا ہے اپنے لیے ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت. تو خدا نے جو فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی مراد کیا ہے، میرے محبوب جو ہے رحمت ہے، میری اللہ کی رحمت ہے. تو جب اللہ کی رحمت ہے تو یعنی میری رحمت ہے. جب میری رحمت تو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، پتہ چلا کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ رحمت ہے اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اب بتائیے لفظ جو ہے کل کا استعمال ہوا. اب یہ مثلا میں نے کہا کہ میں نے وہ فلاں جگہ پر اتنی زمین تھی، میں نے کل کو خرید لیا. تو اب یہ تو نہیں مطلب کہ اس میں سے 1-2 فٹ کو نکالا جائے گا، ایسا تو ہے نہیں، بلکہ تمام اس وقت کہیں گے جب ہم پورا خریدے ہوں. تو اب اللہ نے فرما دیا کہ میری رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو پتہ چلا کہ اب اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کی رحمت ہر جگہ ہے، نبی کی رحمت ہر جگہ ہے. اور رحم کے لیے، رحم پہنچانے کے لیے وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے. آپ کسی پر مہربانی کب کریں گے؟ جب اس کے سامنے موجود ہو تبھی تو مہربانی کریں گے، کہ غیر موجودگی میں مہربانی کریں گے. پتہ چلا کہ نبی کا مہربان ہونا یہ آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر دال ہے. تو اسی تعلق سے اس میں گفتگو ہے. اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے.
پھر اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جہانوں کے لیے رحمت ہے، دنیا کے لیے رحمت ہے، اور رحمت جہانوں کو محیط ہے۔ جو اللہ کی رحمت ہے یعنی نبی، وہ کیا ہے؟ جہانوں کو محیط ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کو محیط ہے۔ نبی کی جو رحمت ہے پوری دنیا کو، سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس سے جو ہے نبی کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے کہ میرے آقا جو ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اب دیکھیے، خیال رہے کہ وہی جو میں نے گفتگو کی اسی کا نچوڑ ہے کہ خیال رہے کہ رب کی شان ہے رب العالمین، یعنی سارے جہاں کا رب، اور حبیب کی شان ہے رحمت للعالمین۔ معلوم ہوا کہ اللہ جس کا رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رحمت، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب دیکھیے دوسری آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں ہے کہ انہیں عذاب کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عذاب کیوں نہیں اللہ نازل فرما رہا ہے؟ اے محبوب، جب تک اے محبوب تم اس میں تشریف فرماؤ، جب تک اے محبوب تم اس میں تشریف فرماؤ دنیا میں، تو اے محبوب تمہارے ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کیوں اتری؟ کچھ کفار تھے، انہوں نے دعا کی اے پروردگار عالم، یہ تیرا قرآن مقدس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا کلام ہے، اگر اس کے بعد بھی ہم لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ تیرا فرمان ہے، تیرا کلام ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اگر تیرا یہ قرآن ہے، کلام ہے، تو تو ہم پر جو ہے عذاب نازل فرما دے، پتھر برسا دے۔ کس وجہ سے؟ کہ تیرا محبوب یعنی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نبی ہیں، اور جو ہے اللہ نے ہم پر قرآن نازل کیا لیکن ہم اسے مان نہیں رہے، اگر یہ بات سچ ہے تو ہم پر پتھر برسا دے، عذاب نازل کر دے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا جواب دیا کہ اے لوگو سنو، ہم عذاب نازل کر دیتے لیکن میرا محبوب اس دنیا کے اندر ہے، اس کی برکت کی وجہ سے تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ سے کئی چیزیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت، کہ نبی جو ہے رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہوگی وہاں پر عذاب نہیں ہوگا۔ رحمت عذاب ایک جگہ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا، تو جب نبی جو ہے دنیا کے لیے رحمت، تو عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہے، ہم جو ہے عذاب الہی سے محفوظ ہیں، مامون ہیں۔ اور دیکھیے کہ ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، ہر جگہ ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں ہر جگہ انسان موجود ہے، مسلمان موجود ہے ہر مقام پر، لیکن قیامت تک مسلمان رہیں گے۔ تو اب جہاں لیکن گناہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مقام پر ہو رہا ہے، تو ہر مقام پر گناہ ہو رہا ہے، مسلمان موجود ہے، لیکن گناہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا عذاب نازل نہ فرمانا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہر جگہ میرے آقا موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اے محبوب ہم نازل کر دیتے ہیں ان پر عذاب، لیکن یہ ہے کہ تو اس میں جلوہ گر ہے، اس کی برکت ہے کہ اس سے پہلے بھی دیکھیے آپ دیگر انبیاء کرام کی امتوں نے جو ہے نافرمانی کی، لیکن اللہ نے کسی کو ہلاک کر دیا، برباد کیا، پانی میں غرق فرما دیا، لیکن یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں ہم لوگوں کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ اس کی عنایت ہے، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو عنایت دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں۔ اب ذرا غور کرتے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ہر جگہ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہر جگہ اب لوگ بت پرستی میں ملوث ہیں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ عذاب کا نہ نازل ہونا اس بات پر دال ہے کہ وہاں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ دیکھیے اسی آیت کریمہ پر گفتگو کہ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے
جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو. یعنی عذاب الہی اس لیے نہیں آتا کہ ان میں آپ موجود ہیں، اور عام عذاب تو قیامت تک کسی جگہ بھی نہ آئے. جب نہیں آئے گا تو پتہ چلا کہ آپ ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں. بلکہ روح البیان میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہر سعید و شقی کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی جو نیک بخت ہو چاہے بدبخت ہو، اس کے ساتھ کیا ہے؟ میرے آقا رہتے ہیں. یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے. اس کا ذکر جو ہے کئی جگہ پر آیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. یہ تمام صحابہ کرام سے خطاب ہے. اس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ تم لوگ جان لو کہ تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو یہ جو خطاب ہے یہ تمام صحابہ کرام سے خطاب ہے. اس آیت کریمہ میں تمام مومنین سے خطاب ہے. اور صحابہ کرام تو مختلف جگہ رہتے تھے، کوئی ملک شام، کوئی عراق، ہر جگہ صحابہ کرام موجود تھے. اور تو اب دیکھیے مختلف جگہ رہتے تھے. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ ان کے پاس ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان لو کہ جو ہے تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. جب تم سب میں رسول اللہ تشریف فرما، اسی لیے تم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. اور خدا کا یہ فرما دینا کہ تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر پر یہ آیت کریمہ ڈال ہے. تو اب یہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق، قرآن کے مطابق جو ہیں میرے آقا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.